السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسالک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب آمین یا رب العالمین۔ ماں باپ کے دوستوں، رشتہ داروں، بیوی اور جن کا اکرام مستحب ہے، ان سب سے حسن سلوک کرنے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ سے دوستانہ تعلقات رکھنے والوں سے تعلق جوڑ کر رکھے، یعنی باپ کی محبت اور دوستی نبھائے۔ رواہ المسلم۔ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی انہیں مکہ کے راستے میں ملا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سلام کیا اور اسے اس گدھے پر سوار کر لیا جس پر وہ خود سوار تھے، اور اسے وہ امامہ بھی دے دیا جو ان کے سر پر تھا۔ حدیث راوی ابن دینار رحم اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عمر سے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑی سی چیز سے بھی راضی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ اس کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب کا دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کے دوستوں سے نیکی کرنا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو ابن دینار ہی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر جب مکہ جاتے تو ان کے پاس ایک گدھا ہوتا، جب وہ اونٹ کی سواری سے اکتا جاتے تو اس پر سوار ہو کر راحت حاصل کرتے، اور ایک امامہ ہوتا جس سے وہ سر پر باندھ لیتے۔ اس دوران کے ایک دن اور اس گدھے پر سوار تھے، آپ کے پاس ایک دیہاتی گزرا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تو فلاں بن فلاں کا بیٹا نہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں، کیوں نہیں؟ آپ نے اسے وہ گدھا دے دیا اور فرمایا، اس پر سوار ہو جا، اور وہ اسے بھی امامہ بھی سے عنایت فرما دیا اور کہا، اس کے ساتھ اپنے سر کو باندھ لے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ساتھیوں نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے اس دیہاتی کو وہ گدھا بھی دے دیا جس پر آپ دوران سفر میں آرام حاصل کرتے تھے، اور وہ امامہ بھی دے دیا جس کے ساتھ آپ اپنا سر باندھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں سے تعلق برقرار رکھے اور ان سے حسن سلوک کرے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا باپ حضرت عمر خطاب کا دوست تھا۔ یہ تمام روایت امام مسلم نے بیان کی ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے دوستوں سے تعلق برقرار رکھنا اور ان سے حسن سلوک کا معاملہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نیکی اور صلہ رحمی کا تقاضا ہے۔ اس اعتبار سے ماں باپ کے دوستوں کو فراموش کر دینا اور ان سے تعلق استوار نہ رکھنا شرعاً سخت ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص ماں باپ کی وفات کے بعد ان سے صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو ملنے والوں سے اچھا سلوک کرے۔ نمبر 3، رشتہ داروں کے بارے میں معلومات رکھنا اور ان سے اچھا سلوک کرنا پسندیدہ فعل ہے۔ نمبر 4، ایک سے زائد سواریاں رکھنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس 2 سواریاں تھیں۔ نمبر 5، مسلمانوں کی عام عادت یہی ہونی چاہیے کہ وہ سر پر کپڑا رکھیں، سلف صالحین کا یہی معمول تھا، تاہم بوقت ضروریت گھر یا باہر سے ننگے رہنا بھی جائز ہے، جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ بدوی کو دے دیا تو یقیناً ان کا سر ننگا ہو گیا ہوگا۔ نمبر 6، ضروریات سے زائد مال یا گاڑی عزیز و اقارب جن کے پاس نہ ہو انہیں دینا باعث فضیلت ہے۔
نمبر 7، اس حدیث سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متبع سنت ہونے کا بھی خوب اندازہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیع سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ قبیلے کا ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسی نیکی بھی باقی ہے جو میں والدین کے وفات کے بعد ان کے ساتھ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے حق میں دعا خیر کرنا اور ان کے لیے مغفرت مانگنا اور ان کے بعد ان کے کیے گئے عہد کو پورا کرنا اور ان رشتہ داروں کو جوڑنا جو انہی کی وجہ سے جوڑے جاتے ہیں اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ ابو داؤد۔ فائدہ نمبر 1، معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے ان کی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہے تو حدیث میں مذکور طریقے اختیار کیے جائیں۔ ان طریقوں سے قرآن خوانی یعنی تیجا، ساتواں، 10واں اور چیلم وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں، اس لیے اصل ثواب کے یہ سارے طریقے غیر شرعی ہیں۔ ان سے مردوں یا زندوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، البتہ دعا، استغفار وغیرہ سے مردوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور زندوں کو بھی، کیونکہ یہ کام حدیث میں والدین کے ساتھ نیکی شمار کیے جاتے ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کاموں کے اولاد اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا صلہ ملے گا اور والدین کے لیے بھی مغفرت اور رفع درجات کا باعث ہوں گے۔ نمبر 2، وفات کے بعد والدین کے حق میں دعائے خیر کی مقبولیت اس حدیث سے بھی ثابت ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ کا، ایسے علم کا جس سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہوں، اور نیک اولاد کی دعاؤں کا۔ نمبر 3، نیکی کے خود ساختہ طریقے ایجاد کر کے بدعت کو ترویج دینے کی بجائے اہل علم سے مسئلہ دریافت کر لینا چاہیے، اور اہل علم کا بھی شرعی فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو خود ساختہ فضائل بتانے کی بجائے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی رہنمائی کریں۔ نمبر 4، خیر القرون میں یہ عقیدہ نہایت پختہ تھا کہ نیکی صرف وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی قرار دیں، ورنہ وہ صحابی عربی زبان کے ماہر تھے اور ہمارے ملاؤں سے زیادہ خوبصورت وظائف اور وارد گڑھ کر ثواب پہنچانے کا طریقہ ایجاد کر سکتے تھے، بے شک اس میں کوئی شک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں آتی جتنی غیرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آئی، حالانکہ میں نے انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں، لیکن غیرت اس لیے آئی کہ آپ ان کا ذکر کثرت سے فرماتے تھے، نیز آپ کا یہ معمول تھا کہ اکثر آپ بکری ذبح فرماتے اور ان کے اعضاء لاگ کرتے اور پھر انہیں خدیجہ کی سہیلیوں کو ارسال فرماتے۔ بسا اوقات میں آپ سے کہتی کہ یہ دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہیں کیا معلوم، وہ ایسی اور ایسی عورت تھی، اس کی خوبیاں گنواتے اور میری اولاد بھی اسی سے ہے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ بکری ذبح فرماتے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہیلیوں کو اتنا گوشت ہدیہ بھیجتے تو انہیں کافی ہوتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب آپ بکری ذبح کرتے تو فرماتے کہ اسے خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیج دو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ حالہ بنت خویلد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے ایسا محسوس کیا جیسے خدیجہ اجازت مانگ رہی ہے، یعنی خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا، اور اسی وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور فرمایا، اے اللہ، حالہ بنت خویلد ہے، یعنی فرت اور استجاب کے ملے جلے جذبات میں بے ساختہ یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے۔ فائدہ اس میں ایک تو ان خوبیوں کا جمالی ذکر ہے جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مستصف تھیں، دوسرے اس بات کا بیان ہے جو ان خوبیوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ تھی،
تیسرا اس سے بروز صلہ کا تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے ساتھ برقرار رکھا۔ چوتھا اس بات کا اثبات ہے کہ سوائے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے، آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ پنجم ان انسانی جذبات کی وضاحت ہے جو ایک محبوب شخصیت کی یاد سے انسان پر طاری ہوتے ہیں، جو خوش کن بھی ہو سکتے ہیں اور فکر اندوبی میں مبتلا کرنے والے بھی۔ بے شک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں گیا تو میری کم عمری کے باوجود وہ میری خدمت کرتے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے انصار کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہی کیا کرتے تھے، تو میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ جب بھی مجھے ان میں سے کسی کے ساتھ مصاحبت یا ہم نشینی یا ہم سفری کا موقع ملا تو میں اس کی ضرور خدمت کروں گا۔ بخاری و مسلم۔ فائد نمبر 1، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر تھی کہ اس محبت کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادموں کی خدمت کو بھی سعادت سمجھتے تھے، اگرچہ عمر میں وہ چھوٹے ہی ہوں۔ اس میں صحابہ کی تواضع کا بھی اظہار ہے کہ اپنے سے چھوٹے کی تعظیم و خدمت میں بھی انہیں تعامل نہیں تھا۔ نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا باہمی تعلق برادرانہ، دوستانہ، مخلصانہ تھا، اور اس کی اصل بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت وابستگی تھی، گویا کہ وہ رحماء بینہم کی عملی تفسیر تھی۔ نمبر 3، دوسروں کی خدمت کا جذبہ نہایت قابل قدر چیز ہے، اسی طرح بزرگوں کے خادمین کی بھی تکریم کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی تکریم اور ان کی فضیلت کا بیان۔ قال اللہ تعالی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال اللہ تعالی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت وہ تم سے گندگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ یزید بن حیان کہتے ہیں کہ میں نے حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس گئے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو ان سے ہمارے ایک ساتھی حسین نے کہا کہ آپ نے تو بہت بلائی پائی ہے۔ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی زبان مبارک سے آپ کی باتیں سنی، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ یقیناً اے زید آپ نے بہت بلائی پائی۔ اے زید ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی باتیں سناؤ۔ تو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوں۔ حضرت زید نے فرمایا بھتیجے اب میں سن و سال کے اعتبار سے بوڑھا ہو گیا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہوا زمانہ بھی کافی بیت گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں بھی میں بھول گیا ہوں جو مجھے یاد تھی، چنانچہ جو باتیں میں تمہارے سامنے بیان کروں انہیں قبول کرو اور جو بیان نہ کروں اس کی مجھے تکلیف مت دینا، یعنی مجبور نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے اور مدینے کے درمیان پانی کے ایک چشمے پر خطبہ دیا جسے خم کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا فرمائی اور واعظ نصیحت کی، پھر فرمایا اما بعد سنو اے لوگو، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، یعنی اللہ کے پاس جانے کی۔ تو میں تم میں دو باری چیزیں نہایت عظیم اور محتم بلشان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس کی ہدایت اور روشنی ہے، تم اللہ کی کتاب کو اختیار کرو اور اسے مضبوطی سے پکڑو۔
پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی۔ پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، یعنی میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں، اپنے گھرانے کی ابابت، تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ حسین نے ان سے کہا کہ اے زید، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا یقیناً آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اہل بیت ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ حسین نے پوچھا وہ کون ہے؟ حضرت زید نے جواب دیا وہ آل علی اور آل عقیل، آل جعفر، آل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ حسین نے کہا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ رواہ المسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سنو میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ان میں ہے کہ اللہ کی کتاب، اور وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ فائد نمبر 1، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا تمام انسانوں کی طرح آپ پر موت کے وارد ہونے کا اثبات ہے۔ نمبر 2، اللہ کی کتاب کے ساتھ تمسک اور اہل بیت کی عزت و تکریم کی تاکید ہے۔ نمبر 3، اہل بیت نبوی دو قسم کے ہیں، ایک ازواج مطہرات جو نص قرآنی سے ثابت ہیں، اور اس کی ضروری تفصیل کے لیے ملاحظہ راکم کی تفسیر احسن البیان سورۃ احزاب آیت نمبر 33 کا حاشیہ، اور دوسرے وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی قرابت ہے، ان میں بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں، جن میں آل علی، آل عقیل اور آل جعفر، آل عباس اور آل حارث شامل ہیں۔ اس دوسری قسم پر صدقہ حرام ہے۔ بعض اہل علم نے اس صدقے سے صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ مراد لی ہے، اس لیے وہ دوسرے صدقات کو ان کے لیے جائز سمجھتے ہیں، جبکہ جمہوری علماء دونوں قسم کے صدقات کو ان پر حرام قرار دیتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صدقے کی تخصیص نہیں کی، بلکہ مطلقاً صدقے کو آل محمد کے لیے حرام کہا ہے، جس میں دونوں قسم کے صدقے شامل ہیں۔ یہی مسلک راجح ہے۔ انسان کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، بھول جاتا ہے کہ جو کبھی نہیں بھولتا وہ اللہ ہے۔ بعض احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرآن کی ساتھ سنت کو چھوڑ جانے کا ہے، مگر یہاں قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ذکر، دونوں باتیں بجا ہیں۔ مطلب یہ کہ قرآن کے ساتھ سنت کے احکام بجا لاؤ اور اہل بیت ازواج مطہرات اور آل رسول کی عزت کرو اور ان کے حقوق کا خاص خیال رکھو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، جو انہی پر موقوف ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے بارے میں خیال رکھو۔ بخاری، رواہ البخاری۔ فائد نمبر 1، اس میں اہل بیت نبوی کی محبت اور ان کی عزت اور توقیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام وقار کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، یعنی جو اہل بیت کی عزت کرے گا وہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کرنے والا شمار ہوگا۔ اس کے برعکس جو دل عظمت اہل بیت سے خالی ہے وہ دل احترام نبوت سے بھی خالی ہے۔ نمبر 2، محبت و تعظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں معصوم مانا جائے اور ان کی شان میں افراط و غلو کیا جائے جیسا کہ اہل تشیع کا رویہ ہے، بلکہ ان کے سارے دین کی بنیاد ہی افراط و غلو اور دائمہ اہل بیت کی معصومیت پر ہے۔ حالانکہ محبت و تعظیم کا مطلب اس کی سیرت و کردار کے تابند نقوش کو اپنانا اور ان کی صالحیت و تقوی الہی کی وجہ سے ان کی محبت و عظمت کو اپنے دل میں رکھنا ہے، نہ کہ ایک مخصوص خاندان کے چند افراد کے ساتھ جذباتی وابستگی رکھنا اور ان کی شان میں غلو کرنا۔ علماء بڑے لوگوں اور صحابہ فضل کی تعظیم اور انہیں اوروں پر برتری دینے اور ان کی مجالس کی قدر و منزلت بڑھانے اور ان کے مرتبے کو نمایاں کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو صرف اہل دانش ہی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر و بدری رضی اللہ تعالیٰ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی امامت وہ کرائے جو ان میں کتاب اللہ کی سب سے اچھا پڑھنے والا ہو۔ اگر قرات میں وہ سب سے برابر ہوں تو پھر وہ مستحق امامت ہے وہ جو سنت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ اگر سنت کے علم میں بھی برابر ہوں اگر سنت کا علم سب سے زیادہ رکھنے والا اگر سنت کے علم میں بھی برابر ہوں تو پھر وہ جس نے ہجرت میں سب سے پہل کی ہے، اگر وہ ہجرت میں بھی سب سے برابر ہیں تو پھر جو عمر میں سب سے بڑا ہو، اور وہ شخص جو کسی دوسرے شخص کے غلبے والی جگہ میں امامت نہ کرائے الا یہ کہ وہ موجود نہ ہو یا اجازت دے دے، اور اس کے گھر میں اس کی مخصوص عزت والی جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ رواہ مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ بڑی عمر والے کی جگہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کا ذکر ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں کی امامت وہ کرائے جو کتاب اللہ کا سب سے زیادہ اچھا قاری اور اس میں سب سے زیادہ ماہر ہو۔ اگر قرات میں سب برابر ہوں تو وہ پھر وہ امامت کرائے جو ہجرت میں قدیم تر ہو۔ اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو پھر وہ امامت وہ کرائے جو عمر میں سب سے بڑا ہو۔ سلطانی سے مراد اس کا غلبہ و تسلط اور حکمرانی کا علاقہ یا وہ جگہ جو اس کے ساتھ مخصوص ہے، اور تکریماتی کے تا پر زبر اور را کے نیچے زیر ہے کسی انسان کا مخصوص بستر یا چارپائی اور ان جیسی ہی کوئی چیز ہو۔ فائدہ نمبر 1، ان میں درجہ بدرجہ مستحقین امامت کا بیان ہے۔ ان میں سب سے مقدم قرآن کا اچھا قاری اور ان کا ماہر ہے، بشرط یہ کہ وہ عامل اور متقی بھی ہو، آج کل کے قاریوں کی طرح بے عمل نہ ہو، جیسا کہ دوسری روایت میں اپنے میں سے بہتر شخص کو امام بنانے کا حکم دیا گیا۔ ہمارے دور میں قاریوں کو بہتات ہے، ایک سے ایک بڑھ کر ہے، لیکن عمل و تقوی ان میں سے اکثریت کا دامن خالی ہے۔ بہرحال جہاں اس شرط کے مطابق اچھا قاری ہوگا وہ امامت اولین مستحق ہوگا، اور عالم کا درجہ بھی اس کے بعد بھی ہی ہوگا۔ نمبر 2، اچھی قرات سے مراد تکلیف و توضع نہیں، جس کا نمونہ مصری قاریوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں میں ملتا ہے، بلکہ حسن صورت، تجوید اور ترتیل سے پڑھنا ہے، جس کا عمدہ نمونہ سعودی عرب بالخصوص حرمین شریف کے ائمہ حضرات کے لہجے میں ملتا ہے، جس میں رکعت خلوص اور سوز ہے۔ زادہم اللہ شرفا و تعظیما۔ علاقے کا حاکم، مجاز اعلی افسر و حکمران یہ اپنے ماتحت علاقوں میں امامت کے مستحق ہیں، جیسے قرون اولا میں یہی حاکمان مجاز لوگوں کے فیصلے کرنے اور علاقے کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مسجد میں نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ آج کل بدقسمتی سے اسلامی ملکوں کے بالادست سوسائٹی میں بے عملی اور بد عملی عام ہے، اور اختیار و اقتدار سے بہرور حکمران اور ان کے ماتحت ساری بیوروکریسی نماز جیسے فریضے سے ویسے ہی غافل ہے۔ فائل اللہ المشتقہ۔ نمبر 4، کسی کے گھر، دفتر یا ادارے میں آدمی جائے تو صاحب خانہ کی مخصوص جگہ پر بیٹھنے سے گریز کرے الا یہ کہ وہ خود اس کی اجازت دے۔ اسی طرح کسی عالم کے منبر یا مصلی امامت پر بیٹھنے سے گریز کیا جائے۔ حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی شروع کرتے وقت ہمارے کندھوں کو چھوتے اور فرماتے برابر ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو، اسی طرح تمہارے دل آپس میں مختلف ہو جائیں گے۔ میرے قریب تم میں سے وہ لوگ کھڑے ہوں جو سمجھدار اور عقل مند ہوں، پھر وہ لوگ جو عقل فہم میں ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو ان سے قریب ہوں۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، ان میں سے ایک تو صف بندی کی تاکید ہے، اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اہتمام فرماتے کہ نمازیوں کے کندھے پکڑ پکڑ کر صفیں درست کرواتے۔
نمبر 2، آپ نے صف بندی سے اراز اور گریز کو باہمی اختلاف کا ذریعہ اور باعث قرار دیا ہے۔ افسوس ہے کہ پیغمبر اسلام نے تو اس مسئلے کو اتنی اہمیت دی اور آج ان کے نام لیوا صفیں درست کرنے پر سیخ پا ہو جاتے ہیں، اور بعض تو مسجد چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کہ میں کہاں ان لوگوں کی مسجد میں آ گیا ہوں، جہاں پیر کے ساتھ پیر ملانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اکثر علماء سرے سے صف بندی کا مسئلہ بیان ہی نہیں کرتے، اور وہ بیان بھی کس طرح کریں کہ ان کی مسجدوں میں تو فاصلہ چھوڑ چھوڑ کر کھڑے ہونے کا رواج ہے، جو سنت نبی کے یکسر خلاف ہے۔ نمبر 3، امام کے قریب سمجھدار لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، اور پھر درجہ بدرجہ جو لوگ جماعت اور نماز کے آداب سے ناواقف ہوں انہیں امام کے قریب کھڑے ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے جیسے کہ آئندہ باب میں ہے، یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر امام کی نیابت کی ضرورت پیش آئے تو پریشانی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے میرے قریب نماز میں وہ لوگ کھڑے ہوں جو متمل مزاج اور عقل مند ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، پھر فرمایا بازاروں کے شور و غل اور لڑائی جھگڑوں سے بچو، رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، آخری جملے سے مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں اور نمازی کے پاس شور و غل اور لڑائی جھگڑا نہایت ناپسندیدہ فعل ہے، جس سے اجتناب ضروری ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو مسجد میں آنے سے روکا جائے۔ نمبر 2، مسجد میں بازار کی طرح شور و غل اور بے لگام گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔